ایک ایسا آدمی جس نے اپنی سوچ سے دنیا کو تباہ کر دیا، جس کی ایک آواز پر لاکھوں لوگ جان دینے کو تیار ہو گئے، اور جس کی خطرناک سوچ نے کروڑوں انسان کی زندگی برباد کر دی۔ اڈولف ہٹلر وہ کون تھا؟ آخر اس نے ایسی کون سی کہانی لکھی جو آج تک دنیا کو ڈراتی ہے؟ کیسے بنا یہ تاریخ کا سب سے خوفناک نام؟ آئیے جانتے ہیں ہٹلر کا راز۔ اڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے شہر برناؤ امین میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ ہٹلر کے والد الوئس ہٹلر بہت ہی زیادہ سخت مزاج انسان تھے، اور اس کی ماں کلیرا ہٹلر اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہٹلر بچپن سے آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، مگر جب اس نے وینا اکیڈمی آف فائن آرٹس میں ایڈمیشن لینا چاہا تو اسے 2 دفعہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ گھر میں تنقیدیں اور باہر سے ناکامی نے ہٹلر کو اندر ہی اندر توڑ دیا۔ اس کے بعد اس کا زندگی کا راستہ بدلنے لگا۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہٹلر جرمن آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ وہ جنگ میں بہت جوش اور جذبے سے لڑتا رہا اور اسے تمغہ امتیاز بھی ملا، لیکن جب جرمنی جنگ ہار گیا تو ہٹلر کو ایسا محسوس ہوا کہ جرمنی کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور وہ یہودی لوگوں کو اس کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اس سوچ نے اس کے ذہن میں یہودیوں کے خلاف نفرت کا بیج بویا۔ جنگ کے بعد جرمنی میں بہت برے حالات ہو گئے تھے، لوگ بھوکے تھے، کام نہیں تھا، مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ ہٹلر نے سوچا کہ جرمنی کو ایک طاقتور لیڈر کی ضرورت ہے۔ اسی دوران ہٹلر نے سیاست میں قدم رکھا۔ 1919 میں وہ نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی یعنی نازی پارٹی کا حصہ بنا۔ ہٹلر کی تقریر کرنے کا انداز ایسا تھا کہ لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے تھے، لوگ اس کی باتوں سے امید لگانے لگے۔ 1923 میں ہٹلر نے ایک کوشش کی کہ حکومت کو فورس سے گرایا جائے، لیکن یہ کوشش ناکام ہوئی اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں اس نے اپنی مشہور کتاب مائن کیمپ لکھی، جس میں اس نے اپنی سوچ اور فیوچر پلانز لکھے۔ جیل سے نکلنے کے بعد ہٹلر نے فیصلہ کیا کہ وہ طاقت سے نہیں لیکن ووٹ سے جرمنی کو اپنے قبضے میں کرے گا۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا، دھیرے دھیرے اپنے دشمن کو ختم کیے اور سارے فیصلے خود کرنے لگا۔ جرمنی کی اکانومی کو سنبھالا، فوج کو مضبوط کیا اور لوگوں کے دل جیت لیے۔ پاور ملتے ہی ہٹلر نے اپنے پلانز پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یورپ کے مختلف ملکوں پر اس نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ 1939 میں جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تو دنیا کی دوسری بڑی جنگ شروع ہو گئی، یعنی ورلڈ وار 2۔ ہٹلر کی سوچ تھی کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرے۔ ہٹلر نے یورپ کے بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیا، جیسے فرانس، آسٹریا، ناروے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب اس نے رشیا اور امریکہ جیسے بڑے ملکوں سے پنگا لیا تو اس کی تباہی شروع ہو گئی۔ جرمنی کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا تھا، شہر تباہ ہو گئے، لوگ مار دیے گئے۔ 1945 میں جب رشین فوج برلن شہر تک آ گئی تھی تو ہٹلر نے دیکھا کہ جرمنی ہار چکا ہے، رشین فوج برلن کے اندر آ گئی ہے، اب اس کو پکڑ کر ذلیل کیا جائے گا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زندہ نہیں پکڑا جائے گا۔ ہٹلر نے اپنی زندگی کا خود خاتمہ کر لیا، اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے بنکر میں اپنی جان لے لی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بنکر کیا ہوتا ہے؟ بنکر ایک زمین کے نیچے بنایا گیا مضبوط کمرہ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ جنگ کے دوران بم یا دشمن کے حملے سے بچ سکے۔ ہٹلر نے اپنا بنکر برلن شہر کے نیچے بنوایا تھا۔ اس بنکر میں ہٹلر کے ساتھ کچھ بہت نزدیکی لوگ تھے۔ نمبر 1 پہ تھی ان کی محبوبہ ایوا براؤن، دوسرے پہ تھا جوزف گوبلز، یہ اس کا منسٹر تھا، اور تیسرے نمبر پہ تھا اس کا کتا بلونڈی، اور کچھ باڈی گارڈز اور ڈاکٹرز۔ 1945 کے آخری دنوں میں ہٹلر کی ذہنی اور جسمانی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ لگاتار کانپتے تھے، وہ ہر وقت شک میں ہو گیا تھا۔ وہ اپنے جنرلز پر غصہ کرتا تھا کہ انہوں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اب ہار مقرر ہے، لیکن وہ کبھی بھی خود کو سرنڈر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 28 اپریل 1945 کو جب سوویت فوج صرف کچھ ہی کلومیٹر دور تھی، ہٹلر نے ایوا براؤن سے اسی بنکر میں شادی کر لی۔ دونوں نے ایک سمپل سرمنی کی، یہ دونوں کی پہلی اور آخری رسم تھی۔ ہٹلر نے اپنے آخری وصیت لکھی، اس میں اس نے اپنی پراپرٹی کا تذکرہ کیا، نازی پارٹی کے کچھ لوگوں کو فیوچر کے لیے ذمہ داریاں دی، اور اپنے موت کے بعد جسم کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن اس کی توہین نہ کر سکے۔ 30 اپریل 1945 دوپہر کا وقت، ہٹلر نے اپنے پرائیویٹ روم میں سائنائڈ کا کیپسول یعنی زہر سب سے پہلے اپنے کتے کے منہ میں رکھا، اور وہ چباتے ہی کتا مر گیا۔ ہٹلر کو یقین آ گیا کہ زہر تیز کام کر رہا ہے۔ پھر اسی وقت اس نے بھی سائنائڈ گولی کھا کر اپنے سر میں پسٹل رکھ کے گولی مار دی۔ اس کے ساتھ ایوا براؤن نے بھی سائنائڈ کھا کر خودکشی کر لی۔
ان کے باڈی گارڈز نے دونوں کی لاشیں بنکر کے گارڈن میں لے جا کر پیٹرول ڈال کر جلا دی۔ ہٹلر کا حکم تھا کہ ان کی لاش کا کوئی نشان نہ چھوڑ جائے۔ جب سوویت فوج نے بنکر تک دستک دی، انہیں جلی ہوئی لاشیں ملی جن کا DNA ٹیسٹ بعد میں کیا گیا۔ ہٹلر کے مرنے کے 7 دن بعد 8 مئی 1945 کو جرمنی نے آفیشلی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ ورلڈ وار 2 یورپ میں ختم ہو گئی۔ ہٹلر کی موت نے ایک پراثر رنگ لیا اور بہت سی افواہیں پھیلی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ زندہ ساؤتھ امریکہ بھاگ گیا تھا، لیکن ثبوتوں سے ثابت ہو گیا کہ اس نے واقعی بنکر میں خودکشی کی۔ ہٹلر کے باڈی گارڈز اور پرسنل اسسٹنٹ نے بعد میں اس کے آخری لمحوں کے بارے میں تفصیلات لکھی۔ سب نے کنفرم کیا کہ ہٹلر نے ہار قبول کرنے سے بہتر موت کو ترجیح دی اور دنیا نے ہٹلر کا دور ختم ہوتا دیکھا۔ اڈولف ہٹلر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نفرت، گھمنڈ اور خودغرضی کا انجام صرف بربادی ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے تاکہ انسان دوبارہ وہ غلطی نہ کرے۔ آج تک لوگ ہٹلر کا نام سن کر حیران ہوتے ہیں کیسے ایک شخص دنیا میں اتنی تباہی لا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی انٹرسٹنگ ہسٹری ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔